معاویہ کی جانب سے پروکلیمیشن اعلان نامہ جاری ہوا کہ برئت الذمہ کہ اس شخص کا جان و مال حلال ہے جو ایک حدیث نقل کرے، ایک روایت نقل کرے کہ مناقب علی و فضل اہل بیت۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم پہ جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے ہم پر اور ہمارے شیعوں پر، اس کے زمانے میں معاویہ کے زمانے میں، معاویہ نے خط لکھا بھائی دیکھو اپنے علاقے میں سب گورنروں کو جو بھی وہاں پہ شیعہ اس کو قتل، اور اگر ثابت نہیں ہوتا کوئی شخص شیعہ ہے اس کے متعلق تمہیں رپورٹ ہوتا ہے، تمہیں گمان ہے بھائی، تمہیں شبہ ہے کہ شیعہ قتل کرو، اللہ قسم کا کہ میں شیعہ نہیں، قتل کرو۔ پھر اس نے کہا کہ جو عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے وہ اس کو اتنا پیسہ دے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی اب کہا کہ بھائی عثمان کے فضائل بس کرو، اتنے جھوٹے حدیث بڑھ گئے نا عثمان کا، اب کہتے ہیں شیخین کے فضائل میں حدیث نقل کرو۔ یہ شیعہ نے بھی روایت کی، مخالفین نے بھی یہ روایت کی، دونوں طرف سے جو عثمان کو چاہے عثمان کو، عثمان اور بنی امیہ سے محبت کرے اس کو قریب لاؤ، اس کو انعام دے دو، اس کو پیسے دے دو، اس کو وزارت خانے دے دو، اس کو بڑے بڑے عہدے دے دو۔ معاویہ نے جواب میں خط لکھا کہ جو بھی علیہ السلام کے دین پہ ہے، جو بھی علیہ السلام کے عقیدے پر ہے اس کو قتل کرو۔ تو زیاد نے کیا کہ قتلہم ومثلہم، اس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ ناکے کاٹ کے قتل کیا۔ میں سرگودا سے ضلع بدر کر دیا گیا ہے، مجھے یہاں سے نکال دیا گیا، سرگودا میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے گھر میں میں نے یہ سب کچھ جھیلا۔ پھر میں نے معاویہ کو پڑھا، تاریخ کی کتابیں پڑھی، پھر اسے کھنگالا، اور آج میں اس سٹیج پر ہوں کہ آپ مطمئن رہے کوئی بدبخت آدمی حضرت معاویہ پر کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے تمہارا بندیال بھی اس کا جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ہم نے معاویہ کو پڑھا، پرکھا، دیکھا ان روایتوں کے راوی کون ہیں جن پہ معاویہ پہ طنز ہوتا ہے، تو ہم ان راویوں تک پہنچے تو ہمیں وہ راوی نظر آئے، وہی جس کے بلبوتے پہ آج کہیں سنی بھی ناچتے پھرتے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں معاویہ اپنے سینے کے ساتھ ضرور لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور مشکوک النسب، اس میں اگر کوئی فرق کر سکتی ہے کوئی چیز تو وہ معاویہ کا نام ہی ہے، نام ہے معاویہ کا، ستارے کا نام۔ معاویہ صحابی رسول ہے، معاویہ حسنین کا امام ہے، معاویہ کے ہاتھ پر دونوں بھائیوں نے بیعت کی اور حضرت حسن نے خلافت ہینڈ اوور کی تھی۔ گالیاں بکنی آسان ہے، کمنٹ میں گالیاں بکتے ہو، اس بات کا جواب دو، تم میں جرت ہے تو اس بات کا جواب دو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سلو کر کے خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ ظالم کو خلافت دے دی، باغی کو دے دی۔ معاویہ اگر باغی تھا تو حضرت حسن نے خلافت کیوں دی؟ تنہائی سمجھ آئیے کہ وہ باغی تھا، حضرت علی کے بیٹوں کو سمجھ نہیں آئی، خلافت ان کے سپرد کی۔ جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو کہتے ہیں یہ سلو سی جنہیں حدیبیت ہوئی، کافرہ نال نبی پاک بھی تے سلو کی سی۔ میں نے کہا سلو کی تھی، اقتدار مشرکین مکہ کو نہیں دیا تھا، حدیبیہ والی سلو ہے، میرے نبی نے اقتدار ان کو دے دیا تھا، حکومت ان کے سپرد کر دی تھی، مدینے کی سربراہی ان کے سپرد کر دی تھی۔ ساری دنیا کو پاگل بنایا ہے، حضرت علی خلافت، ابوبکر کھس لئی، حضرت عمر کھس لئی، حضرت عثمان کھس لئی، مصلی چھین لیا، باغ فتح ساری دنیا کو پاگل بنائے ہوئے، مصلی چھین لیا، خلافت چھین لی، فتح کو چھین لیا، کس سے؟ مشکل کشا سے۔ جب معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی ہے، اور یہ بہت ایک تلخ واقعات ہیں تاریخ اسلام کے، کہ لوگوں نے جب ساتھ چھوڑ دی ہے اور اپنوں نے جب غداری کی ہے، جن لوگوں نے بیعت کی تھی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے، اور یہ جماعت عمریہ کے لوگ تھے، عراق کے لوگ، یہ شیعہ لوگ نہیں تھے، انہوں نے غداری کی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام سے، اور وعدہ کیا معاویہ کو کہ آپ جو چاہتے ہیں وہی کریں گے، آپ پیسے دے دیں ہم ان کو آپ کے حوالے کریں گے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے حکومت معاویہ کی سپورٹ کر دی، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ شروط بہت سارے رکھے تھے، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بہت لگے گا۔ تو اس صلح کے معاویہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام بالکل امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو اعتراض نہیں تھا، اور بالکل اس شروط کے تمام بندوں پر وہ پابند رہے۔ رجال کشی میں روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام تو انہوں نے معاویہ سے بیعت کی اور ان کو حکومت ان کے حوالے کر دی، اس ملعون کے حوالے کر دی، اور یہ ایک تقیہ کا زمانہ ہے، اور یہ ایک اکراہ کا بیعت تھا، نہ یہ کہ رضا کا بیعت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر وہ بیعت نہ کرتے تو وہاں پر وہ سب شہید ہو جاتے، وہی جو کربلا میں واقعات ہوئے ہیں
وہ اس سے بہت بڑے اسکیل پر اس زمانے میں پیش آتے. اس کے متعلق ہم نے بات کیا, اس سے زیادہ بات نہیں کرتے. اب معاویہ نے حکومت سنبھالی ہے اور وہ ہر طرح سے ظلم کرتا ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, کتاب سلیم ہے, اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں جزء ثانی, یہاں پر حدیث نمبر ہے حدیث العاشر. حدیث العاشر میں آگے جا کر صفحہ نمبر 630 میں ابان حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو خلفاء نے آل بیت علیہم السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطرت پہ ظلم کیا ہے, اور قریش نے ظلم کیا ہے, اور امت نے ظلم کیا ہے, اس کا ایک مختصر بیان کرتے ہیں کہ کیسے کیسے ظلم ہوئے. میں کبھی اس کو حدیث تفصیل ہے, کئی صفحات کا, میں نہیں پڑھتا اس سب کو, لیکن اس میں یہ جملہ ملاحظہ کیجئے کہ فرماتے ہیں جب ظلموں کا وہ ذکر کرتے ہیں وَكَانَ عظم ذلك وكثرته في زمن معاویہ بعد موت الحسن علیہ السلام. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم پہ جو سب سے زیادہ ظلم ہوا ہے, سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے ہم پر اور ہمارے شیعوں پر, اس کے زمانے میں, معاویہ کے زمانے میں, امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد. فقتلت الشیعة في كل بلدة, شیعہ کو ہر سرزمین پر قتل کیا جاتا تھا, شیعوں کو, محبین آل البیت علیہ السلام کو, اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام کو, انصار امام حسن علیہ السلام کو, امام حسین علیہ السلام کے محبین کو قتل کیا جاتا, ذبح کیا جاتا تھا. وقطعت ایدیہم وارجلہم, صرف قتل نہیں کرتے تھے, ہاتھ کاٹتے. ابھی جو پارا چنار میں ایک دو واقع ہوئے نا, سر کاٹے, اس سے بدتر ان کے ماموں معاویہ نے کیا شیعوں کے ساتھ اس زمانے میں. ہاتھ کاٹتے تھے, پیر کاٹتے تھے, پھر کیا کرتے تھے وصولی, اور اس شخص کو کیا کرتے تھے, اس کو لٹکاتے تھے درختوں سے, کھجور کی درخت سے, کہ اسی طرح یہ اب مر جائے, ٹھیک ہے نا, یا ذبح کر کے اس کا لاشیں لٹکاتے تھے درخت سے تاکہ لوگ دیکھیں بھائی, کئی مہینے ادھر لاشیں رہتے تھے درختوں پہ. وصولبوا على التحمة والظنة من ذکر حبنا والانقطاع علینا, صرف نہ صرف خالص شیعوں کو نہیں, صرف اگر کسی شخص پہ تہمت لگتا تھا, کسی شخص کے متعلق رپورٹ آتی تھی, گمان ہوتا تھا کہ یہ محب آل البیت علیہم السلام ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے, اور یہ امام حسن علیہ السلام کا چاہنے والا ہے, یہ فاتح خیبر امیر المؤمنین علیہ والسلام کا اس کے دل میں محبت ہے, اس کو صرف اس رپورٹ کی بنا پر اب ثابت ہو جائے نہ ہو جائے نا, وہ جو تو پکے صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے, صفین والے, جمل والے, ان کو سب کو تو ذبح کر دیا, ٹھیک ہے نا. اب رپورٹ جو آتا ہے کہ فلان شخص ایسا, ان کو کیا کیا جاتا تھا, قتل کیا جاتا تھا, جو اس طرح ہم سے محبت رکھتا تھا. یہ کتاب الاحتجاج للطبرسی ہے میرے محترم ناظرین, چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہ کب کس کی بات ہے, معاویہ کی حکومت کی بات ہے, جزء ثانی, چھاپ العالمی للمطبوعات بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ کریے صفحہ نمبر 295 میں, یہ طویل روایت ہے کہ معاویہ علیہ الحاویہ آتا ہے مدینہ منورہ, وہاں پہ اعلان کرتا ہے ونادى مناد معاویہ ان قد برئت الذمة ممن يروي حدیثا من مناقب علی وفضل اہل بیت. یہ روایات کتاب سلیم میں بھی موجود ہیں, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کتاب سلیم میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے. اچھا, معاویہ کی جانب سے پروکلیمیشن, اعلان نامہ جاری ہوا کہ برئت الذمہ, کہ اس شخص کا جان و مال حلال ہے جو ایک حدیث نقل کرے, ایک روایت نقل کرے کہ مناقب علی وفضل اہل بیت, مناقب سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان میں اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں. کسی کو حق نہیں ہے, پورا سینسرشپ بھائی, جو نقل کرے نا, چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو, اس کے شیعہ ہو یا نہ ہو, حدیث نقل کرے, اس کا جان و مال مباح ہے بھائی. وکان اشد الناس بلیۃ اہل الکوفہ, اس زمانے میں سب سے بلا کس پہ آیا, کوفہ والوں پہ, لکثرت من بها من الشیعہ, کیونکہ وہاں پہ شیعہ بہت تھے, وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے محبین بہت. فاستعمل زیاد بن ابیہ وضم الیہ العراقین الکوفہ والبصرہ, تو زیاد بن ابی جو ایک بہت ہی سفاک اور ایک بہت ہی خونخوار آدمی تھا, اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا اور بصرہ کو بھی اس میں ملحق کر دیا. اس زمانے میں کوفے اور بصرے کا جو گورنرشپ تھا, یہ پورا آپ کا بصرہ سے لے لیں, بحرین وغیرہ یہ بھی اس میں آ جاتا تھا, کویت وغیرہ, بحرین, یہ بھی کوفے میں آ جاتا تھا, بصرہ کے گورنرشپ میں آ جاتا تھا. اور مشرق کی طرف آپ کا جو تہران ہے, نیشابور ہے, خراسان, یہ سب بصرے کے ماتحت ہوتا تھا, کوفے کے ماتحت ہوتا تھا. یہ سب کا یعنی ایک بادشاہت ہے, بہت بڑی بادشاہ, یہ سب زیاد کو بنا دیا. فجعل يتتبع الشیعة وهو بهم عارف, اس شخص کا کام یہ تھا, اس گورنر کا, کیونکہ یہ پہلے یہ کوفے میں بہت رہ چکا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں, یہ شیعوں کو جانتا تھا, تو اس نے جستجو کرنا, تلاش کرنا شروع کیا شیعوں کو, کیونکہ یہ شیعوں کو جانتا تھا. جستجو کرتا کیا, یقتلهم تحت كل حجر ومدر, ہر پتھر اور ہر مٹی کے ڈھیر کے نیچے, یعنی ہر جگہ یہ اب شیعوں کو جہاں اس کو ملتا تھا قتل کرتا تھا. واخافهم, اور عجیب خوف اور دہشت کی حالت طاری ہو گئی تھی شیعوں پر. وقطع الايدي والارجل وصلبهم في جذوع النخل, ہاتھ کاٹتا تھا لوگوں کے, پیریں کاٹتا تھا, ٹھیک ہے نا, اور ان کو لٹکاتا تھا زندہ کھجور کی درخت سے. وسمل اعینهم, لوگوں کے آنکھوں میں کیل, ہتھوڑے کے ساتھ کیل لگاتا تھا, ایسا سخت زمانہ تھا, ٹھیک ہے نا. وطردهم وشردهم, لوگوں کو متفرق کر دیا, فراری ہو گئی, ختم ہو گئے, قتل عام. اور معاویہ کی حکومت سنہ 40 سے لے کر سنہ 60 تک ہے, 20 سال, اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوا ہے. اس کے بعد یزید کی حکومت آئی, اس کے ساتھ بنی مروان کی حکومت آئی, حجاج بن یوسف کی حکومت آئی, یہ چلتا رہا یہ سلسلہ. حتى نفوا عن العراق فلم يبق بها احد معروف مشهور, یہاں تک کہ عراق بالکل خالی ہو گیا بھائی شیعوں سے, وہاں پہ کوئی قابل نشاندہی شخصیت شیعوں کی باقی نہیں رہی. فهم بين مقتول او مصلوب او محبوس او طرید او شرید, شیعوں کی حالت یہ ہو گئی کہ یا اگر کوئی شیعہ ہے یا تو مقتول ہے, قتل ہو چکا, یا وہ مصلوب ہے, اس کو سولی پہ چڑھایا گیا, یا جیل میں ہے, یا بھاگ گیا ہے, مفرور ہو گیا, لاپتہ ہو گیا, چلا گیا, ٹھیک ہے نا. وكتب معاویہ الى جميع عماله في جميع الامصار, معاویہ نے پورے عالم اسلام میں آرڈر جاری کیا, فرمان جاری کیا کہ کسی بھی شیعہ اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے چاہنے
چاہنے والے کی شہادت کسی کورٹ میں مقبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص شیعہ اس زمانے میں کس کو بولتے تھے؟ شیعہ اس کو بولتے تھے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہو. ابو بکر عمر سے بھی محبت کرتا ہے تو کوئی بات نہیں, بس امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے. اگر کوئی محب اہل بیت ہے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے. اور جو عثمان کو چاہے, عثمان اور بنی امیہ سے محبت کرے, اس کو قریب لاؤ, اس کو انعام دے دو, اس کو پیسے دے دو, اس کو وزارت خانے دے دو, اس کو بڑے بڑے عہدے دے دو, ٹھیک ہے نا, بھرتی کرو فوج میں وغیرہ وغیرہ. اچھا, پھر اس نے کہا کہ جو عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرے وہ اس کو اتنا پیسہ دے دو. پھر اس نے اعلان کیا کہ بھائی اب عثمان کے فضائل بہت بڑھ گئے, یہ سب موجود ہے, اب میں عربی نہیں پڑھتا, اس میں ٹائم بہت لگے گا. اب کہا کہ بھائی عثمان کے فضائل بس کرو, اتنے جھوٹے حدیث بڑھ گئے نا عثمان کا. اب کہتا ہے شیخین کے فضائل میں حدیث نقل کرو. یہ شیعہ نے بھی روایت کی, مخالفین نے بھی یہ روایت کی, دونوں طرف سے روایت ہے. مدائنی جو مخالفین, علی بن المدائنی مخالفین, اس نے بھی روایت کی کتاب الاحداث میں. اچھا, اس کے شان میں حدیث نقل کرو, شیخین کے شان, جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضیلت ہے اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے حدیث نقل کرو, کہ صحابہ بھی ایسے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ صحابہ بھائی صحابہ کی بڑی شان ہے, کہ وہ صحابہ میرے وزیر ہیں, شیخین میرے وزیر ہیں, شیخین بھلے کیا چیز ہے بھائی, کہ صدیق ہیں, کہ فاروق ہیں, وہ جھوٹی حدیث اس زمانے میں بنے گی, ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں زیاد ابن ابی نے خط لکھا معاویہ کو فی حق الحضرمیین, کہ حضرموت کے لوگ, حضرموت کہتے ہیں ساؤتھ عربین پیننسولا, جزیرۃ العرب کا جنوب کا جو علاقہ ہے, یعنی مکہ اور مدینہ کے جنوب کے علاقے یمن کے بارڈر تک, یہ بہت وسیع علاقہ ہے, اس کو حضرموت کہتے ہیں. اس میں بہت سارے قبائل رہتے ہیں. الحضارمہ, یہ حضارمہ جو ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے علاقوں کو فتح کیا تھا, تو وہاں کے لوگ بہت محبت کرتے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام سے, اور یمن کے لوگ. تو اس نے خط لکھا انہم علی دین علی وعلی رأیہ, یہ علی علیہ السلام کے دین پر ہیں اور علی علیہ السلام کے عقیدے پر ہیں یہ لوگ, حضارمہ. فکتب الیہ معاویہ نے جواب میں زیاد کو لکھا اقتل کل من کان علی دین علی ورأیہ فقتلهم ومثل بهم. معاویہ نے جواب میں خط لکھا کہ جو بھی علی علیہ السلام کے دین پہ ہے, جو بھی علی علیہ السلام کے عقیدے پر ہے, اس کو قتل کرو. تو زیاد نے کیا قتلهم ومثلهم, اس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ ناکے کاٹ کے قتل کیا. پہلے اس کا مثلا ہونٹ کاٹتا تھا, کان کاٹتا تھا, شکل اس بیچارے کا شیعہ کا حلیہ اس طرح بگاڑتا تھا نا, پھر ذبح کرتے تھے لوگ. ایسے دور تھا. اچھا, پھر معاویہ نے فرمان صادر کی انظروا من قبلكم من شيعة علي واتهمتموه بحبه فاقتلوه وإن لم تقم عليه البينة فاقتلوه على التهمة والظنة والشبهة تحت كل حجر. معاویہ نے خط لکھا بھائی کہ دیکھو اپنے علاقے میں سب گورنروں کو, جو بھی وہاں پہ شیعہ اس کو قتل کرو, اور اگر ثابت نہیں ہوتا کوئی شخص شیعہ ہے, اس کے متعلق تمہیں رپورٹ ہوتا ہے, تمہیں گمان ہے بھائی, تمہیں شبہ ہے کہ قتل کرو. وہ لا قسم کا ہے کہ میں شیعہ نہیں, قتل کرو, جہاں بھی ہر پتھر ہر درخت کے نیچے مل جائے قتل کرو, ذبح کرو. حتى لو كان الرجل تسقط منه كلمة ضربت عنقه. یہ حالت یہ بنی تھی کہ اگر کسی کے منہ سے کوئی جملہ نکلتا تھا, کسی شخص کے منہ سے, تو اس کے بعد سے یہ کسی کو وہم ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہوگا, یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, اس کا گردن کاٹا جاتا تھا. معاویہ کے زمانے کی بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید بڑی چیز ہے. نہیں, یزید بڑی چیز ہے نہیں, معاویہ یزید کا باپ ہے. حتى لو كان الرجل يرمى بالزندقة والكفر كان يكرم ويعظم ولا يتعرض له بمكروه. اگر کوئی شخص ہوتا تھا نا, اس پہ یہ اس کے خلاف یہ رپورٹ آتا تھا, اس پہ یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ ملحد ہے, یہ زندیق ہے, ملحد ہے, اس کی کوئی اس کو پرواہ نہیں تھی, کوئی اس کو نہیں چڑھتا تھا, ٹھیک ہے نا, بلکہ اس کا احترام ہوتا تھا, وہ بڑا معزز اپنی زندگی گزارتا تھا. والرجل من الشيعة لا يأمن على نفسه من بلد من البلدان لا سيما والكوفة والبصرة. لیکن شیعوں کی حالت تھی کہ کسی کو سیفٹی نہیں تھی, بالخصوص کوفہ اور بصرہ میں. حتى لو ان احدا منهم اراد ان يلقي سرا الى من يثق به لاتاه في بيته فيخاف خادمه ومملوكه فلا يحدثه الا بعد ان ياخذ عليه الايمان المغلظه. فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شیعہ کو جانتا تھا, سب تو چھپا رہے نا کم شیعہ, اگر کوئی دوسرے کو جانتا کہ فلاں شخص شیعہ, اس کے گھر آ کے چھپے اگر کوئی بات کرنی ہوتی نا, چپکے سے خادم کو گھر سے نکال دو, نوکر کو نکال دو, کوئی اور اجنبی نہ, اور اکیلے گھر میں جلدی سے وہ بات کرو جو دل کی بات ہے آپ کے, اور پہ سے وہ قسم دیتا تھا سامنے والے کو, مجھے تجھے قسم ہے کہ یہ بات کبھی نہیں کہنی, آپ نے کہاں پہ نہیں کہنی, ٹھیک ہے نا, کہ لأكتمن علیک, کہ یہ آپ جو ہے اس طرح اس بات کو چھپائیں. تو اس وجہ سے ثم لا يزداد الامر الا شدہ, اور یہ سختیاں بڑھتی گئیں, اور جھوٹی احادیث کا جو ہے نا سالوں سال بنی امیہ کے دربار, ٹھیک ہے نا, جھوٹی احادیث شیخین کے حق میں, عائشہ کے حق میں, عثمان کے حق میں, یہ پھیلتی کہ صحابہ کے حق میں, اہل بیت علیہم الصلوۃ کی شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اچھا, اور اس بات کے شواہد اور دلائل, واضح دلائل جماعت ہونے کے کتب میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. کبھی اگر آپ میں نے اسپیچز کو دیکھیں تو میں نے اپنے اسپیچز میں مختلف مقامات میں نے ذکر کیا, احادیث پھیل گئیں. ونشر علیہ الصبیان یتعلمون ذلک, بچوں کو جھوٹی احادیث پڑھائی جاتی تھی مساجد میں, پورے عالم اسلام میں. وہ بچے بڑے ہو گئے, عالم بن گئے, پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, پھر ان کے شاگردوں نے سیکھا کہ بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ سب جھوٹی احادیث ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سب صحیح احادیث, ٹھیک ہے نا, اور آج تک وہ سلسلہ جاری ہے. تو اس زمانے میں سب سے زیادہ جو علماء جو تھے وہ سب, ان کی بلا سب سے زیادہ تھی, کیونکہ علماء کو ہمیشہ پیسوں کی لالچ ہوتی ہے, جو ان کو پیسہ جس طرح سے دے دے اسی طرح سے اسی کے لیے وہ تقریر کریں گے, اسی کے شان میں قصیدے پڑھیں گے. تو معاویہ نے جب یہ سلسلہ بول دیا پورے عالم اسلام میں, حدیث شریف یہ فرماتا ہے, وہ یہ مخالفین کے کتب میں بھی موجود ہے, کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق اگر کوئی ایک جملہ اس کے منہ سے نکلے نا, اس کا سر کٹ جاتا ہے,
شیخین کے فضائل بیان کرو تو آپ کو رتبے ملتے ہیں. تو کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ ہوا کہ جو بھی شخص دربار میں یا کسی گورنر کے پاس، کسی جنرل کے پاس، کسی مقامی وہاں پہ جو امیر ہے، جو والی ہے، جو گورنر ہے، اس کے سامنے اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، پیسے لینا چاہتا ہے، عہدہ لینا چاہتا ہے، تو شیخین کے حق میں حدیث نقل کرو، شیعوں کے خلاف حدیث نقل کرو. تو اس کا کیا ہوا کہ وانتحلوا الاحاديث وولدوها فيحضون بذلك عند الولاة والقضاة ويدنون مجالسهم، کہ یہ دربار کے لیے اور کورٹس کے لیے اور وہاں معاویہ کے جو کارندے ہیں ان کے سامنے اپنی عزت بڑھانے کے لیے حدیث نقل کرو، آپ کو بڑی عزت ہو جائے گی. حدیث بن جاتے تھے اس طرح. ويصيبون بذلك الاموال والقطايع والمنازل، ان کو اموال ملتے تھے، باغات ملتے تھے، گھر ملتے تھے جو اس طرح کی زیادہ حدیث نقل کرے. حتى صارت احاديثهم وروایاتهم عندهم حقا وصدقا. تو یہ حدیث جب لوگوں کو سکھائے گئے، بچوں کو سکھائے گئے، بچے بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اسی حدیث سن کر کسی نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ حدیث جھوٹے ہیں، تو یہ انہوں نے تلقی کی کہ حدیث صحیح ہے بھائی، اور صحیح ہے کہ ابو بکر کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، عمر کی بڑی فضیلت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو عزت اس بت پرست کے ذریعے مجھے اسلام کو عزت ہے. اس طرح کی باتیں ٹھیک ہے. فرووها وقبلوها وتعلموها وعلموها، انہوں نے روایت کی، اس کو سیکھا بھی، اور ان احادیث سے محبت کی، اور اس احادیث کے بنا پر کسی سے محبت کرتے تھے، کسی سے بغض کرتے تھے، اور یہ ان کا پکا عقیدہ بن گیا. اچھا، ولو علموا بطلانها وتيقنوا انها مفتعلة لأعرضوا عن روایتها ولم يدينوا بها. اس آگے والے جو نسلیں تھی نا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ احادیث جھوٹی ہیں. اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ احادیث جھوٹے ہیں، وہ روایت بھی نہیں کرتے اور اس پہ ایمان بھی نہیں رکھتے. لیکن حالت یہ ہو گئی نا کہ شیعوں کو سب قتل کیا گیا اور جھوٹے علماء کو اموال دیے گئے، تو دین ہی بدلا گیا. بھائی معاویہ کے زمانے میں دین ہی کو بدلا گیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا بنی امیہ کے آخر تک، پھر بنی عباس کے سلسلے کے ساتھ بھی چلتا رہا، یہ ختم نہیں ہوا کبھی، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں فلما مات الحسن بن علي ازداد البلاء والفتنه. معاویہ کی حکومت کے آغاز سے یہ فتنہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اور جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، یہ فتنہ بڑھ گیا ہے. سنہ 50 سنہ 49 سنہ 50 میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ یہ شدید ہو گیا. فلم يبقى لله ولي الا خائف على نفسه. اللہ کا کوئی مومن نہیں تھا دنیا میں مگر یہ کہ وہ خوف میں رہتا تھا. اب آج مجھے قتل ہوگا، کل مجھے قتل ہوگا، آج میں اپنے بیٹے کا لاشا دیکھوں گا، کل دیکھوں گا، آج مجھے پکڑ کے میرے آنکھوں میں کیل مار کے، میرے ہونٹ کاٹ کے، میرے ناک کاٹ کے مجھے سولی پہ چڑھا دیں گے، کیا کل کریں گے، ٹھیک ہے نا. سب یا خائف ہیں او مقتول او طرید او شرید، یا یہ مقتول ہیں یا فرار ہو چکے ہیں. بہت سارے لاپتہ ہو گئے، کوئی ہندوستان چلا گیا، کوئی پتہ نہیں آرمینیا چلا گیا. وہاں پہ بھائی جا کے کسی گاؤں میں رہو، اپنا نام بھی نہیں بتاؤ نا، کہ وہاں پہ کسی کے ہاں غلام بچاؤ، نوکری کرو، جان بچانا. تو اس طرح جو ہے لوگ برباد ہو گئے شیعہ. اچھا، معاویہ کے موت سے پہلے یہ حالت چلتا رہا. امام حسین علیہ السلام نے حج کیا، وہاں پہ ان کے بنی ہاشم کے بھی لوگ تھے، تو انہوں نے حج کے مقام پر مینا میں خطبہ دیا. اب جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کا رویہ معاویہ کے مقابلے میں کیا تھا؟ کتاب احتجاج میں اس کا تھوڑا بہت ذکر ہے، کتاب سلیم میں یہی خطبہ تفصیل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ظلم کے ساتھ جو شیعوں پہ، ان کے اہل بیت پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کے بھائی کو شہید کیا گیا معاویہ، ان کے والد گرامی کو منبروں سے لعنت کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. ظلم کی یہ